انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسا پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو اپنے اندر الجھا کر اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ اچھی اور مثبت محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی چلنے کے لیے ایک بار گرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو گیا ہو، ہمارے وجود پر کوئی ضرب لگ چکی ہو، تو کیوں نہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے وجود سے خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ ہم درد کے درد سے آشنا ہو چکے تو کیوں نہ اللہ کے بندوں کا درد محسوس کریں۔ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہم کبھی نہ بنیں۔ اپنی ساری محرومیوں سے نکل کر مثبت سوچیں اور پانی کی طرح آگے بڑھیں اور انسانیت کو سیراب کریں، کیونکہ محروم وہی ہوتا ہے جو محرومیوں کو پسند کرتا ہے۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم سے اور مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو، بس بات ختم، سوچو یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو۔ اسی کو ماضی سے سیکھنا کہتے ہیں۔ چالاکیاں، مکاریاں اور ہوشیاریوں سے انسان وقتی سکھ اٹھا بھی لے، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ ہی رہے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کردار کو معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پرکھتے ہیں، اور جب ضرورت بدل جائے تو معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ والدین کی ڈانٹ جن قدموں کے آگے تن کر کھڑی ہو جائے وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ جن کو ڈانٹ کا ایک لفظ نہ سننے کو ملے اور جو ڈانٹ سننا ہی نہ چاہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ شکر ادا کیجئے برا بندہ زندگی میں چلا آیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو بینڈ کر لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائیں۔ صرف ماضی سے سیکھیے اور آگے بڑھیں۔ جو شخص مخلوق کے دلوں میں بس جائے، خالق اسے خود ہی اپنی نظروں میں بسا لیتا ہے، لیکن مخلوق کی آنکھوں میں سمانا ہی تو آسان نہیں ہوتا، بڑی جان مارنا پڑتی ہے، اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے اس کے بندوں کے لیے۔ رحمان کو منانا آسان ہے مگر عبد الرحمن کو منانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ در حقیقت ہماری منزل کا راستہ رحمان تک عبد الرحمن سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ عبادت جنت تک لے جائے گی اور خدمت اللہ سے ملا دے گی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کو راضی کرنا، کتنی بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے، اور کتنا آسان ہے میرے اللہ کو منانا۔ گناہوں کا انبار اور فقط ندامت کا ایک آنسو اور وہ مان جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اعزاز یعنی ایوارڈز ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مگر ایک اعزاز ایسا بھی ہے جسے پانے کے لیے انسان کو نہ محنت کرنی ہوتی ہے نہ ہی وقت دینا ہوتا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق، نرم گفتاری کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ مجھے زندگی میں کسی چیز سے واقعی میں چڑ ہے تو وہ ہے کسی کو اپنی وضاحت دینا، اپنی وکالت کرنا، اپنے ارادوں کی صفائی دینا، اور جب سامنے والے نے ٹھان لی ہے کہ نہیں سننا تو نہیں سننا، تب میں خاموش ہو جاتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس اپنی صفائی کے لیے الفاظ نہیں ہیں،
بلکہ اس لیے کہ سننے والے کے پاس سمجھ نہیں ہے صحیح اور غلط کو پرکھنے کی۔ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ظاہری بدصورتی خوف کھانے والی شے نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر کی بدصورتی ہوتی ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلا جانا نہیں ہے، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی انسان ایسے بھی ہیں جو ہم خیال تو ہو سکتے ہیں، مگر ہم سفر بھی ہوں ضروری نہیں، کیونکہ سب کا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے۔ کوئی ساتھ مل کر طے کرتا ہے تو کوئی اکیلے طے کرتا ہے۔ ہم انسانوں کی عادت ہوتی ہے ہم دوسروں میں ضعف خامی تلاشتے ہیں۔ ہم انسانوں کی عادت ہوتی ہے ہم دوسروں میں صرف خامی تلاشتے ہیں اور خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ایسے ہی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہے۔ سفر اپنی منزل کی جانب مسلسل بڑھنے کا نام اور کام ہے۔ اگر مسافر دوران سفر فضول قسم کی دلچسپیوں میں کھو جاتا ہے تو وہ اپنی کھری راہ کھوٹی کرتا ہے، بلکہ اپنے مقصد اپنی منزل کے ساتھ زیادتی بددیانتی کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ آسمان سے محض رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، بلیات اور آفات بھی اترتی ہیں۔ کچھ بد نصیب رحمتوں کو چھوڑ کر بلاؤں کو گلے لگا لیتے ہیں، وہی جو نافرمان ہوتے ہیں، جنہیں کہا کچھ جاتا ہے اور وہ کرتے کچھ اور ہیں۔ اچھا تو دعا قبول نہیں ہو رہی تمہاری، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے ان گناہوں سے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یقین جانو وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے منانے آئے گا۔ وقت، توجہ اور قربانی۔ جس ریلیشن میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اس رشتے سے روح نکل جاتی ہے۔ اپنوں کے ساتھ اپنائیت سے جئیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود کبھی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کسی بھی رشتے کو جتنی بھی محبت کی مضبوط رسی سے باندھ لیا جائے، اگر اس میں شک کی چنگاری جلنے لگے تو ایک دن سارا رشتہ جل کے فنا ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس رشتوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ ہر بندھن چھڑا کے بھاگ جائیں اور آپ کے پاس جلے رشتوں کی راکھ کے سوا کچھ نہ رہے۔